اسلام قائد المسلمین سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ میں خاندان قریش کے قبیلہ بنی مخزوم میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران قریش اور شرفائے مکہ میں سے تھے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بچپن کے دوست ہیں۔ فتح مکہ سے 6 ماہ قبل صفر المظفر 8 سنہ ہجری میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ کے اسلام لانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت اور والہانہ عقیدت تھی۔ آپ فرماتے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا تو آپ نے حلق کروایا، لوگوں نے منہ مبارک کی طرف سبقت کی، میں بھی پیشانی کے منہ مبارک لینے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ان کو اپنی ٹوپی کے اگلے حصے میں محفوظ رکھا، جس طرف متوجہ ہوا اس کی برکت سے میں نے فتح پائی، کامیابیوں سے ہمکنار ہوا۔ آپ جنگی مہارت و صلاحیت کے حوالے سے لافانی تھے۔ آپ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشاعت اسلام کے لیے محیر العقول کارنامے انجام دیے، فرزندان توحید کے دلوں میں جوش و جذبہ اور عشق و عقیدت کا چراغ فروزاں کیا۔ آپ کی پوری زندگی میدان جنگ میں گزری، معرکوں اور جنگوں میں آپ پیش تھے۔ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تلوار کی ضرب، نیزے کا زخم اور تیر کا نشان نہ ہو۔ آپ کی قیادت میں لشکر اسلام فتح یاب ہوا، دشمنان اسلام کی سرکوبی ہوئی، سینکڑوں قبائل آپ کی بدولت مشرف با اسلام ہوئے۔ دشمنان دین کے لیے شمشیر برہنہ تھے۔ آپ کی ان عظیم الشان خدمات پر آپ کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ اپنا تمام تر جنگی ساز و سامان راہ خدا میں وقف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما جیسے اکابر صحابہ کو آپ سے شرف روایت حاصل ہے۔ قائد المسلمین سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 60 سال کی عمر میں 28 جمادی الاولیٰ 21 سنہ ہجری میں وصال فرمایا، اور آپ کا مزار مبارک شام حمص میں زیارت گاہ خواص و عوام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ کہ عرب کے ریگزاروں سے نکلنے کے بعد 3 سال کے عرصے کے اندر عراق اور شام ان رومن اور پرشین امپائرز کو شکست دے کر یہ علاقے سلطنت اسلامیہ میں داخل کرا لیے جائیں۔ یہ تمام کارنامے جس وجود نے کہ میں ایک اونٹ کی طرح ایک بستر پر جان دے رہا ہوں، مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ افسوس یہ اس مجاہد کا ہے کہ وہ اپنے آپ پر شرمساری کر رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ جسم کا کوئی وجود کا حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تیر، تلوار، نیزہ یا خنجر کے نشانات نہ بنے ہوئے ہوں، جنہوں نے 300 سے زائد جنگوں میں حصہ لیا اور کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، جو صرف ان کے نام سے پرشین اور رومن امپائرز پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ان کی زوجہ، ان کی بیوی نے ان کو تسلی دی، خالد آپ شرمساری نہ کریں، آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کاٹی جا سکتی۔ آپ نے شہید نہیں ہونا تھا، آپ کے لیے یہی تقدیر رسول اللہ نے لکھ دی تھی جب آپ کو یہ خطاب دے دیا گیا تھا، آپ سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا گیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم اسلام کے نہیں، انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا اسٹریٹجسٹ، ملٹری پلانر، جنرل، ٹیکٹیشین اور وارفیئر میں، جنگی حکمت عملی میں نئی تاریخ مرتب کرنے والا غازی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا خالد کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچتی ہے اور مدینہ میں کوہرام مچ جاتا ہے تو سیدنا عمر پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اونچی آواز میں ماتم پسند نہیں، لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیدنا خالد ابن ولید یا ابو سلیمان کے مرنے کی خبر ہے تو پھر سیدنا عمر بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور اہل مدینہ سے کہتے ہیں کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ لے، کیونکہ یہ جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ لوگوں کو بار بار ابو سلیمان
جو ان کی سیدنا خالد بن ولید کی کنیت تھی، ابو سلیمان جیسے لوگوں پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زندگی پہ نظر ڈالیے اور ہم اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ کیا فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو، ایک جانباز، انسانی تاریخ کا سب سے عظیم و شان جنرل اور کمانڈر اور اسٹریٹجسٹ بنا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی جنگی حکمت عملی غیر معمولی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے جو طریقہ جنگ ایجاد کیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی سو سال آگے تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کے اعلیٰ ترین ذہن بھی نہیں سمجھ پاتے تھے، چاہے ان کا تعلق پرشین یا رومن امپائر سے کیوں نہ ہو۔ ان کی ذاتی دلیری، ان کی جرأت، ان کی شجاعت، ان کا خطرات میں کود پڑنے کی عادت اور جنون اور دیوانگی کی حد تک یہ شوق کہ وہ میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یہ بہت بڑے بڑے فیکٹرز تھے جنہوں نے خالد بن ولید کو خالد بن ولید سیف اللہ بنا دیا۔ وہ صاحب کشف و کرامت مجاہد تھے۔ ان کے وجود سے اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہ یہ فیصلہ کریں کہ میں 30 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پہ حملہ کروں گا، اور جو ان کے ساتھ ساتھی مشورہ دینے والے ہیں وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ 30 کم ہے، تم 60 لے جاؤ۔ وہ کون سے ایسے راز تھے جو ان لوگوں کو معلوم تھے، جو آج کے تاریخ دانوں کو نہیں معلوم؟ وہ کون سی ایسی قوتیں تھیں جو ان کے ساتھ کام کیا کرتی تھیں، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھیں؟ ورنہ اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو یہ صرف دیوانگی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی جنگی حکمت عملی تیار کرے اور اس پہ عمل بھی کرے جب تک کہ اس کو ایمان اور جنون کی حد تک یہ یقین نہ ہو کہ کچھ روحانی قوتیں میرے ساتھ ہیں اس معاملے میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے جانباز تھے، وہ پہلے شاہین تھے جنہوں نے عالم اسلام کی سرحدوں کو جزیرہ نما عرب سے باہر پھیلانے میں کردار ادا کیا۔ اس کے بعد آپ کے بعد آنے والے سینکڑوں غازیوں نے یہی رستہ اختیار کیا۔ عالم اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں، اور جن تمام بڑے بڑے غازیوں نے وہ کارنامے انجام دیے، ہر ایک کے ساتھ جنگی حکمت عملی، دلیری، شجاعت، جانبازی، وہ سارے فیکٹرز موجود تھے، اور ساتھ ساتھ جو قدر مشترک اور ان کی سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ تھی وہ روحانی قوت تھی جو ان کو پراسرار بناتی تھی۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال ترشوائے تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ بال اٹھا لیے۔ رسول اللہ نے پوچھا ان سے، خالد کس لیے؟ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بال آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے، ان کی برکت سے انشاءاللہ میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال بھی تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے پاس رہے گی، اور انشاءاللہ ہر جنگ میں تم فتح پاؤ گے۔ مسلمانوں کو میدان جنگ میں سب سے پہلا تعارف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوا جب غزوہ احد میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے، اور کفار کے ریزرو گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے، کمانڈر تھے۔ اور غزوہ احد میں وہ خاص ترکیب آپ کو یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز اس پہاڑی کے اوپر بٹھا دیے اور ان کو حکم دیا کہ جو مرضی نتیجہ جنگ کا نکلے آپ نے یہ 50 تیر انداز اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کے اس دستے کو دیکھ کر ہی متعین فرمائے تھے کہ جو مسلمانوں پر ایک فلینکنگ اٹیک کر سکتے تھے غزوہ احد کے دوران۔ غزوہ احد میں جب شروع میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور مسلمان دشمنوں کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد وہ غنیمت کا معاملہ شروع ہوا، اور وہ سارا واقعہ کہ وہ 50 تیر اندازوں سے اکثر سے حکم عدولی ہوئی، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جب جنگ مسلمانوں کے حق میں پلٹ چکی ہے وہ اتر کر نیچے آئے، اور انہوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا، اپنا بیٹل سٹیشن چھوڑ دیا، وہ فلینک خالی کر دیا کہ جس سے کفار کی کیولری کو، جس کی قیادت سیدنا خالد کر رہے تھے، موقع مل گیا کہ مسلمانوں کے فلینک سے حملہ کر سکے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی شدید چوٹ تھی۔ حضرت خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جنرل تھے، بنیادی طور پر جنگی حکمت عملی اور حربی حکمت عملی ان کی جڑ ان کے وجود میں، ان کے رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ آپ نے دور سے جب یہ دیکھا کہ چٹان کے اوپر، پہاڑی کے اوپر موجود مسلمانوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے ہیں، تو ان کو بہت خوبصورت موقع مل گیا کہ اس پہاڑ کے پرلی طرف سے فلینکنگ اٹیک ان مسلمانوں پر کریں جو غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس جنگ کے نتیجے میں شدید نقصان پہنچا مسلمانوں کو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ احد کی پہاڑی کی طرف مسلمانوں کو وڈرا کرنا پڑا۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے بیچ میں ڈال دیا اور چٹان بن کر کھڑے ہوئے اس اٹیک کو روکنے کے لیے جو خالد کی کیولری، خالد کے جو دستے تھے، گھوڑ سوار دستوں کی طرف سے جو حملہ آ رہا تھا، اور مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ آپ محفوظ مقام پہاڑی کے اوپر، احد کی پہاڑی پر جا سکیں۔ یہ پہلا تعارف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا خالد بہت پسند تھے۔ جب سیدنا خالد کی تعریف حضور کے سامنے کی جاتی تھی تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی تو انشاءاللہ قریب وہ اسلام قبول کر لے گا۔ جس طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور نے دعا فرمائی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی خواہش تھی، کیونکہ ان صلاحیتوں کا مجاہد، ان صلاحیتوں کے جنگجو اور جانباز۔ اور جب یہی ہوا کہ احد کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 صحابہ کے ساتھ، 2-3 جو اس وقت کافر تھے ان کے ساتھ، اور بڑے اعلیٰ نسل کے لوگ، اعلیٰ نسب کے لوگ جب حضور کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کیا تو حضور نے بہت خوشی سے اعلان فرمایا کہ لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ یعنی یہ وہ وقت تھا کہ اب ماشاءاللہ مسلمانوں کے پاس خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر اس قوت اور طاقت کے ساتھ حاضر ہوتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وجود میں ڈالی تھی، اور وہ فیض ان کو ملنا شروع ہوا کہ جس کے بعد یہ سیف اللہ بننے کی طرف چلے۔ سب سے پہلے جو مارکے سیدنا خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت سے اور حکم سے کیے، اس میں غزوہ جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بعد یہ بات محکم ہو گئی بالکل کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے کمانڈروں کے طور پر ابھر رہے ہیں، ان کو متعین کر دیا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کے مکہ کی طرف چلے اور تمام صحابہ آپ کے ہمرکابی میں تھے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دستہ دیا گیا، اور 9 اطراف سے جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو 8 اطراف میں جس طرف سے باقی مسلمان فوجیں داخل ہوئیں کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، لیکن سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو دستہ شامل آیا اس کی ایک جھڑپ ہوئی، کچھ کافر مارے گئے، اور پھر ماشاءاللہ جس فاتحانہ شان سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے ہیں، اپنی ذرہ میں، اپنے آرمر میں، اپنے بیٹل گیئر میں، اپنی تلوار پر ہاتھ رکھ کے، تو حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے بڑے پیار سے فرمایا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضور نے ان کو بشارت دی سیف اللہ۔ ماشاءاللہ یہ اتنی محکم بشارت ہو چکی تھی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ انشاءاللہ یہ اللہ کی تلوار اب کسی میدان میں شکست نہیں کھائے گی۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوے میں سیدنا خالد آپ کے ہمرکاب تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور پہاڑوں کے پیچھے سے دشمن مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرتا ہے اور شدید نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑتا ہے، اور ایک موقع تو ایسا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ جاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو پکار کر بلاتے ہیں اپنی طرف، اور مسلمان ری گروپ کرتے ہیں، دوبارہ ری آرگنائز کرتے ہیں اور کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں، اور اللہ پھر مسلمانوں کو فتح دیتا ہے۔ اس جنگ میں خالد ابن ولید بہت بے جگری سے لڑے اور بہت زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے، آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے، اور خالد ابن ولید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت سیدنا خالد پر رہی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک میں بھی سیدنا خالد ابن ولید حضور کے ساتھ تبوک کی مہم پر گئے۔ اگین اس مہم کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے، اور تبوک سے حضور نے ایک چھوٹی سی ڈٹیچمنٹ، ایک چھوٹا سا دستہ جو 2 ملت الجندل کی طرف بھی روانہ کیا شام میں، اور سیدنا خالد کو اس طرف بھیجا گیا، اور اس وقت انہوں نے وہاں جا کے معاہدے کیے، اور سارے معاملے میں اس ساری کیمپین کی قیادت سیدنا خالد کے پاس تھی جو 2 ملت الجندل اور شام کی طرف کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو سب سے پہلی بڑی اور خونریز جنگیں سیدنا خالد کو لڑنی پڑی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کو سلیکٹ کیا اللہ کی تلوار کو فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے۔ بہت سے قبائل ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، بہت سے قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس کمانڈر ان چیف، جس شہ سوار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد ابن ولید، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان مہموں کو سر کیا، اور فتنہ ارتداد کو ختم کرنے والی تلوار
سیدنا خالد کی. جب مرتدین کی سرکوبی ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ایران کی طرف پڑی, عراق کی طرف پڑی, اور آپ نے اس مہم کے لیے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا. مسلمانوں کو یہ بشارت پہلے مل چکی تھی کہ مسلمان پرشین اور رومن امپائرز کو کیپچر کریں گے. آپ کو سراقہ والی حدیث یاد ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اور ہجرت فرماتے سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ جو پیچھے سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے سراقہ اپنے گھوڑے پر آئے تھے, تو سراقہ کو حضور نے بشارت دی تھی کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے, جب ایرانی بادشاہ کے کنگن تو پہنے ہوگے. اور سیدنا ابو بکر صدیق شاہد تھے اس بشارت کے. تو جب آپ کو خلافت دی گئی, جب سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت ہوئی, تو سب سے پہلی مہم جو جزیرت العرب سے باہر آپ نے لانچ کی وہ کسرا کے خلاف تھی, کسرا کے کنگنوں کے خلاف تھی کہ جو آنے تھے اور سراقہ کے ہاتھ میں پہننے تھے. اور اس کے لیے جس تلوار کو منتخب کیا گیا وہ سیدنا خالد. حضرت خالد بن ولید کا یہی کانفیڈنس تھا, یا عام انٹلیکٹ میں اس کو اوور کانفیڈنس کہیں گے, کہ ایک مرتبہ جب ایرانی سپہ سالار کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز ہو رہی تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے, تو اس ایرانی سپہ سالار نے ان سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں, ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر بجھا ہوا ہے, ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو بھی چھو جائے تو اس کو گلا کے خراب کر دے گا. تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ زہر کی شیشی لی اور یہ مشہور دعا پڑھی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اور زہر پی گئے اور آپ کو کچھ نہیں ہوا, کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جو کام آپ سے لینا ہے وہ لیا جائے گا, جو اللہ کی تلوار ہے کافروں کے ہاتھ ٹوٹے گی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال مبارک کی برکت جس کو آپ اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے. بہت آگے جا کے ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی کسی معاملے پہ, تو آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ آج رسول اللہ کے بال میرے سر پہ نہیں. سیدنا خالد بن ولید کی جو جنگی اسٹریٹجی جو وہ آن گراؤنڈ ڈپلوائے کرتے تھے وہ بڑی روتھلیس تھی. پہلی بات کہ وہ ہلکا ہاتھ رکھنے پہ تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے, جب ان سے جھڑپ ہوتی تھی تو خریز ہوتی تھی. وہ اس معاملے میں پورا اعتماد, پورا یقین رکھتے تھے کہ یا تو نیگوسیشنز اور بات چیت کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے, جب تلوار نکالنی پڑے تو پھر زمین دشمنوں کے خون سے سرخ ہونی چاہیے. اور ایسے اتنے واقعات ہیں. ایک مرتبہ جب مشکل حالات تھے جنگ میں تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر ذبح کریں گے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ تمام دشمن جو میدان جنگ سے بھاگ کے کئی کئی میل دور چلے گئے تھے, انہوں نے اپنے کیولری دستے ان کے پیچھے بھیج کر ان تمام دشمنوں کو واپس لائے, اور جس جگہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا, کیونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ میں دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا, اور دریا کو پھر ان کے خون سے سرخ کیا گیا. یہ بھی عراق کیمپین میں ہوا. 70,000 لوگ سیدنا خالد ابن ولید نے ایک جنگ میں قتل کیے. اسی طرح جنگ ذات سلاسل ایک بہت مشہور عراق کیمپین کی جنگ ہے جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا, اور ایرانی ہاتھی اور ان کا آرمر اور ان کا اس زمانے کے سپر پاور کے جو تمام مال و اسباب ہوتے ہیں. لیکن بڑی بڑی فوجیں جو امپائرز کی تھیں ان کی جو سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ چلنے میں بہت آہستہ تھیں, بہت سست روی سے حرکت کرتی تھی. اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غیر معمولی کارنامے ہوتے تھے وہ یہ کہ آپ اتنی تیز رفتاری سے مسلمان فوج حرکت کرتی تھی کہ اس کی صرف ایک مثال دینا کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد بن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں, مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. سیدنا خالد بن ولید نے اسی قاصد کو خط دے کے بھیجا کہ جاؤ اس کمانڈر سے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں. اور جب وہ قاصد بجلی کی رفتار سے پہنچا ہے واپس اس کمانڈر کے پاس, اور اس کمانڈر نے خط کھول کے پڑھا ہے اور سر اٹھایا ہے, تو افق پر خالد بن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی. یعنی اس قاصد کے لٹرلی اس کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی اس کے گھوڑے کی کہ خالد موو کر چکے تھے. اگر آپ خالد کی فوج میں ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ سیدنا خالد کے کیولری میں ہیں, ان کے دستوں میں ہیں, تو آپ کا آرام صرف گھوڑے کی پشت پہ ہے. وہ آپ ایک گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے جاتے, ایک شہر پہ حملہ کرنے کے لیے جاتے, دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا, آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پہ حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا. اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبلٹی کے ساتھ جو ملٹری مینوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا. جاسوسوں کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں کوئی فوج دشمن کے کہیں حرکت کرتی تھی سیدنا خالد بن ولید کو اس کی اطلاع پہنچتی تھی. رسد کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں مسلمان فوج موو کرتی تھی رسد اور سپلائز کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں رہتی تھی. یعنی لاجسٹکس, ان کی ایسپیناج, کاؤنٹر انٹیلیجنس, ان کی موبلٹی, جو جنگی حکمت عملی ایران ڈپلوائے کرتے تھے, ہمیشہ اس قسم کی جنگی حکمت عملی سیدنا خالد کی طرف سے ڈپلوائے کی جاتی تھی جس سے ایرانی
ناواقف تھے، نامانوس تھے. یعنی ایرانی عادی تھے اس بات کے کہ صف در صف فرنٹل اسالٹ کے ذریعے براہ راست فوجوں کے تصادم میں جنگیں کی جائیں، جبکہ سیدنا خالد ایمبوش کے ذریعے، گریلا ٹیکٹکس کے ذریعے، موبائل وارفیئر کے ذریعے، فلینکنگ اٹیکس کے ذریعے اور ڈسپشن کے ذریعے دشمن کو دھوکہ دے کے، اس کو کنفیوز کر کے، اس کو ڈس اورینٹ کر کے، اس کو تھکا کے اس کے ساتھ تصادم کیا کرتے تھے. یعنی جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا بھی تعلق ہے وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت ایران نے، سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے پہ ایران کو بچانے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں پورا عراق سیدنا خالد نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا. فراز کی جنگ جو کہ عراق کی آخری جنگ تھی، عراق کیمپین کی آخری بڑی جنگوں میں شامل ہوتی تھی، یہ وہ جنگ تھی کہ جب ایرانی امپائر کی حدیں رومن امپائر سے مل رہی تھیں جس جگہ پہ جا کے، اور مسلمانوں کا تھریٹ جب کامن محسوس ہوا رومن اور پرشین امپائر کو، تو دونوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر دی. یہ پہلا موقع تھا فراز کی جنگ میں کہ رومن اور پرشین امپائر الائز بن کر، ایک دوسرے کے ساتھ الائز اور اتحادی بن کر مسلمانوں کے خلاف آئے، اور اللہ کے فضل سے سیدنا خالد نے ان دونوں کے کمبائنڈ لشکر کو ذبح کیا. اور ایک کمال کا کام جو اس کے بعد آپ نے کیا، یعنی یہاں پہ حضرت خالد بن ولید کی وہی بے خوف اور رسک ٹیکنگ اور دلیرانہ طبیعت کا پتہ لگتا ہے کہ اس جنگ سے فتح کے بعد جب مسلمان واپس ہیرا میں اپنے مرکز کی طرف آ رہے تھے تو حج کا موقع آ گیا. سیدنا خالد نے فیصلہ کیا کہ میں نے حج کرنا ہے. اب ظاہر ہے یہ رسک تھا کیونکہ مسلمان فوجیں ایک طرف عراق میں لڑ رہی تھیں، رومن اور پرشین امپائر سے برسر پیکار تھے، اور سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں خلیفہ تھے، اور سیدنا ابو بکر سے آپ نے اجازت نہیں لی تھی. لیکن جیسے کہ رسک ٹیکر وہ تھے، سیدنا خالد نے پورے لشکر کو روانہ کیا ہیرا، اور بغیر کسی کو بتائے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر خاموشی سے دیوانہ وار منزلیں مارتے ہوئے حج کے موقع پر مکہ پہنچ گئے اور حج کیا. کسی کو بتایا نہیں، اپنے خیال میں بہت چھپ کے حج کیا تھا. اب یہاں پہ وہ کمال سیدنا ابوبکر صدیق کا بھی ہے کہ جب واپس حج کر کے یہ اپنے لشکر میں پہنچے ہیں تو لشکر کو پتہ نہیں چلا کہ خالد چند روز کے لیے غائب تھے. اتنی خاموشی سے گئے اور خاموشی سے آئے. لیکن جب اپنے لشکر میں پہنچے ہیں تو پیچھے سے ایک قاصد آتا ہے خلیفہ کا خط لے کر، اور اس خط میں بڑی پیار سے ایک ڈپٹ دی ہوئی تھی اور لکھا تھا آئندہ ایسا نہ کر. عراق کی فتح کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق کو خوشخبریاں پہنچی ہیں مدینے میں، تو آپ نے مدینے میں اعلان کروایا مدینے والوں کو کہ مبارک ہو، تمہارے شیر نے ایرانی شیروں کو زیر کر لیا، اور مائیں قیامت تک اب خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی. یہ عراقی کیمپین کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا خالد کی خدمت میں جو پیارا تحفہ پیش کیا، اور حقیقت ہے کہ قیامت تک اب مائیں سیدنا خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی. یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے ساتھ ساتھ شام کی طرف بھی مہمیں روانہ کر دی تھی. ان دستوں کو حکم یہ تھا کہ صرف ریکنیسنس کریں، جا کے جاسوسی کریں، زیادہ آگے تک نہ جائیں، زیادہ حملے نہ کریں. لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کی خبریں مسلمانوں کو پہنچنا شروع ہوئی تو قدرتی طور پر ان کمانڈروں کو بھی امید اور حوصلہ اور جوش چڑھا کہ ہم بھی شاید کوئی کارنامے انجام دیں. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے وہ دستے جو شام میں گئے تھے وہ رومنز کے گھیرے میں آ گئے. شام اس وقت رومن بائزنٹائن امپائر کا صوبہ تھا. بائزنٹائن امپائر جس کا مرکز کانسٹنٹینوپل قسطنطنیہ تھا، جس کی بشارت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے کہ لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذالک الجیش، کہ قسطنطنیہ بھی لازماً فتح ہوگا، اور جو فوج اس کو فتح کرے گی وہ جنتی ہے، اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہے. تو قدرتی طور پر مسلمانوں میں جس طرح کسرا کے تباہ ہونے کی خبر حضور دے چکے تھے اور مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ ایران پر مسلمان قبضہ کریں گے، اسی طرح مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ رومن امپائر کو بھی مسلمان کیپچر کریں گے. اور سیدنا ابوبکر صدیق نے اسی لیے دونوں طرف لشکر روانہ کیے تھے. خالد اس وقت عراق میں تھے، اور عراق سے جب وہ مسلمان کہ جو شام گئے تھے اور گھیرے میں آ گئے اور ان کو مدد کی ضرورت پڑی، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک خط لکھا سیدنا خالد کو اور ان کو حکم دیا کہ فوراً ان مجاہدین کی مدد کے لیے عراق کا محاذ دوسرے صحابہ کے حوالے کریں. اور اب شام کی مہم سیدنا خالد کو دی جا رہی تھی. سیدنا خالد کو جب یہ خط پہنچتا ہے تو دوبارہ ایک ایسا وہ کام کرتے ہیں جو تمام جنگی حکمت عملی کے تحت ناممکنات میں سے نہ کیا جا سکتا ہے، نہ ریکمینڈڈ ہے، اور نہ ہی کوئی ملٹری اسٹریٹجسٹ اس کو کرنے کا سوچ سکتا. عراق سے شام جانے کے دو راستے تھے. ایک راستے کے اوپر رومن قلعے بنے ہوئے تھے، وہ ذرا خطرناک ہوتا. دوسرا راستہ طویل تھا، اور تیسرا راستہ ریگستان سے گزرتا تھا، لیکن وہ ایسا راستہ تھا کہ جس پہ کوئی فوج، کوئی شخص گزر نہیں سکتا تھا کہ 5 دن بغیر پانی کے گرمی میں راستہ بھولنے کا اندیشہ، اور اگر راستہ بھول جائے تو موت یقینی. سیدنا خالد اس راستے سے صرف ایک گائیڈ کو ساتھ لے کر
اپنی فوج کو لے کر نکلے ہیں اور غیر معمولی طور پر ایک ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے عرب تاریخ میں، مصر کی تاریخ میں، شام کی تاریخ میں اور عراق کی تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا کہ اس ریگستان کو ایک فوج نے عبور کیا ہو جب موت یقینی تھی۔ تمام بھیجنے والے یہ جانتے تھے کہ خالد پار نہیں کر سکیں گے۔ خالد کی طبیعت کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ شام ان کے ہاتھ سے فتح ہوگا، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ ریگستان ان کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ وہ جس وادی سے گزر کر گئے ہیں آج تک اس وادی کو سنیت العقاب کہا جاتا ہے۔ اور ایک واقعہ ہم یہاں بتانا چاہیں گے کہ کئی سو سال کے بعد سیدنا خالد بن ولید کے انتقال کے جب عباسی خلافت تھی تو خلیفہ معتصم جب اس علاقے سے گزرا ہے تو اس کو کسی نے جھنڈا دکھایا ہے جو وہ ایک قلعے پہ لگا ہوا تھا، اور اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ وہ جھنڈا ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ اور خلیفہ اس جگہ پہ اتر گیا، اس نے اس جھنڈے کو بوسہ دیا اور اپنی تمام فوج میں حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی بھی اس علاقے سے گزرے گا اس جھنڈے کے احترام میں باادب ہو کے گزرے گا، پاپیادہ گزرے گا، سوار ہو کے نہیں جائے گا، کیونکہ اس جھنڈے پر ایک عقاب کا نشان بھی بنا ہوا تھا۔ اور سنا ہے یہ کہ یہ 18ویں صدی تک وہ جھنڈا سنیت العقاب میں لہراتا رہا ہے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کا زوال آیا، مسلمان بکھر گئے، تو وہ جھنڈا بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے، اس سے پہلے جو دستے مسلمانوں کے پہلے پہنچ چکے تھے ان میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ بھی ایک دستے کی کمان کرتے ہوئے شام میں موجود تھے۔ شام میں سب سے پہلے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے رابطہ قائم کیا، اور ان کی فوجیں آپس میں ملتی ہیں، اور ان کا آپس میں، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں کہ دو مسلمان بریگیڈ دے لنکڈ اپ، ان کی لنکنگ اپ ہوتی ہے، اور اب بیٹھ کے جنگی حکمت عملی تیار کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنائی گئی کہ تمام مسلمان فوجیں بالفور اپنے آپ کو اکٹھا کریں، تاکہ اکیلے اکیلے دشمن کے نرغے میں آنے کے بجائے ایک اکٹھا ہو کر ایک بڑی فوج تشکیل دی جائے، اور جو براہ راست رومن امپائر کے قلب پہ حملہ کرے، یعنی دمشق پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر دمشق فال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شام پر قبضہ کرنا بہت آسان تھا۔ نہیں، بڑے بڑے صوبے جو وہاں پہ موجود تھے، ایک دمشق تھا، ایک بڑا شہر جو تھے دمشق تھا، دوسرا بیت المقدس شریف تھا، انطاکیہ تھا، تمام وہ جو سمندر کے ساتھ ساتھ جو آج کل کے لبنان اور بیروت کے آس پاس کے علاقے ہیں، وہ تمام بڑے بڑے قلعے اور شہر موجود تھے۔ بہت بڑا مرکز تھا یہ بائزنٹائن امپائر کا، وہ اس کو اپنی پرائز کراؤن آف دی امپائر کہا کرتے تھے، اور اتنا خوبصورت صوبہ تھا یہ کہ پورے بائزنٹائن امپائر میں اس سے زیادہ خوبصورت صوبہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اور ظاہر ہے وہ بہت جیلسلی اس کو گارڈ کرنے کے لیے تیار تھے۔ پلان یہی کیا گیا، پہلے مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی، بصرہ کے شہر پہ قبضہ ہوا، چند ایک چھوٹے چھوٹے قلعوں پہ قبضہ کیا گیا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا محاصرہ دمشق یعنی ڈماسکس کے گرد لگایا اور انتظار کرنے لگے کہ کسی طرح اس پر قبضہ کیا جا سکے۔ جب دمشق کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا تو اسی وقت مسلمانوں کو خبر یہ ملی کہ جو وہاں کے رومن بادشاہ نے، ہرقل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ری آرگنائز کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے، اور اجنادین کے مقام پر ان فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دمشق کا محاصرہ طویل ہو رہا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام فوجوں کو وہاں سے لیا اور واپس نکلے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ، اور اپنی فوجوں کو اجنادین کے مقام کی طرف بڑھنا شروع کیا کہ جہاں پر ان کی بہت بڑی ایک فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ایک غیر معمولی واقعہ ہوا۔ مسلمانوں کا جو کیمپ، مسلمانوں کا جو لشکر وہاں سے واپس نکلا ہے تو اس کے آخر میں عورتوں کے خیمے تھے، اور مسلمان اور سیدنا خالد بن ولید اپنی فوجوں کے ساتھ جب ذرا آگے نکل گئے تو رومنز اس قلعے سے نکلے، دمشق کے قلعے سے باہر آئے، اور تقریباً 6000 سواروں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا۔ رومنز نے مسلمان خواتین کے خیموں کو گھیر لیا۔ اس میں حضرت خولہ نے، جو حضرت زرار کی بہن تھی، انہوں نے تمام مسلمان خواتین کو ہمت دلائی، اور انہوں نے خیموں کی لکڑیاں اور ڈنڈے اور چوبے نکال کر رومن سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور رومن کا خیال یہ تھا، اور 6000 رومن کیولری، ان کے سپاہیوں کا خیال یہ تھا کہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گے۔ خالد بن ولید کو جب آگے یہ اطلاع ملی کہ عورتیں گھیرے میں آ گئی اور یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کفار کو اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو چھیڑ دیا ہے۔ ایک خالد بن ولید جن کی غیرت کا سوال کہ مسلمان عورتیں رومن سے قبضے میں جانے والی ہیں، اور دوسری طرف حضرت زرار کا جلال جن کی بہن پھنسی ہوئی تھی وہاں اور باقی بہنوں کے ساتھ۔ رومنز کو اندازہ نہیں ہوا کہ واٹ ہٹ دم۔ آپ یقین کریں گے کہ اس طرح سے بجلی گرائی ہے خالد بن ولید اور حضرت زرار اور چند ساتھیوں نے، ان کے پورا قافلہ آگے جا چکا تھا، یہ واپس پلٹے تھے تھوڑی سی ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ،
6,000 رومنز میں سے صرف 100 جان بچا کے بھاگ سکے، باقی سارے اسی میدان میں ذبح کر دیے گئے۔ اجنادین کی لڑائی پہلی بڑی لڑائی تھی کہ جو مسلمانوں اور رومنز کے درمیان ہوئی۔ یہاں پہ بھی فورس ریشو دیکھیے، 1 لاکھ رومنز تھے۔ رومنز نے بھی اپنا ہراول فوج بھیجی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ 40,000 کے مسلمانوں کو، جو تمام شام سے مسلمان اٹیچمنٹس اور بریگیڈز جمع ہو گئے تھے، تو 40,000 کا دستہ بنا تھا اور رومنز 1 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ ظاہر ہے جیسے ہم نے عرض کیا کہ رومنز کو ابھی تک مسلمانوں سے کبھی ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کو سمجھ سکتے یا ان کی وار یا ملٹری اسٹریٹجی دیکھ سکتے، اور خالد کا انہوں نے نام ضرور سنا تھا، لیکن خالد کو میدان جنگ میں ایز سچ اس طرح دیکھا نہیں تھا۔ وہ 6,000 جو دمشق کے باہر خالد کو ملے تھے، اس میں سے شاید ہی کوئی زندہ بچا تھا کہ جو بعد میں کہانیاں سناتا جا کے۔ اب اس کیفیت میں جب جنگ شروع ہوتی ہے، اب وہی ساری ٹیکٹکس اور اسٹریٹجیز کہ جو رومن سیکھ کر آئے تھے اپنی کئی ہزار سال کی تاریخ میں جو جنگی حکمت عملی، اس کے تمام قوانین وہاں ٹوٹ رہے تھے۔ جو حملہ آور فوج تھی وہ صرف 40,000 تھی، یہ 1 لاکھ تھے۔ حملہ آور فوج ایکسٹیریئر لائنز پہ آپریٹ کر رہی تھی، وہ ہوم گراؤنڈ پہ تھے۔ حملہ آور فوج کے پاس کوئی بھاری ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس منجنیقیں بھی تھیں، آرمر بھی تھا، یونیفارم بھی تھے، تمام ذرہ بختر بھی تھے، سر سے لے کے پاؤں تک خود میں بھی اور لوہے میں فولاد میں ڈوبے ہوئے سپاہی بھی تھے، نائٹس تھے، اور مسلمانوں کے پاس ہلکی تلواریں، لائٹ کیولری، تیر تلوار، نیزے، بس۔ اور جب جنگ اجنادین ختم ہوتی ہے تو پھر وہی غیر معمولی بات، 70,000 رومی قتل ہوتے ہیں، 450 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ اجنادین کی جنگ کے بعد مسلمان اب اس قابل تھے کہ پورے شام کے مختلف علاقوں میں پھیلیں اور براہ راست دشمن کو چیلنج کرنا شروع کریں۔ یہ بہت بڑی شکست تھی رومنز کے لیے، لیکن ابھی ان کے پاس ریزروز باقی تھے۔ بڑے بڑے شہر، دمشق ان کے پاس تھا، بیت المقدس ان کے پاس تھا، اور ان کے بڑے گیرزنز تھے، اور اب ان کو ہوش آیا پہلی دفعہ جب انہوں نے خالد کے ہاتھوں اس طرح ان کا میسکر کیا گیا، اس طرح تقریباً تباہ برباد کر دی گئی پوری رومن آرمی۔ اب ان کو احساس ہوا اس کو سیریس لینا پڑے گا۔ انہوں نے پورے ایمپائر سے فوجیں بلانی شروع کی۔ آرمینیا کا بادشاہ ماہن خود اپنی فوج لے کے پہنچا، فرینکس، پورے یورپ سے فوجیں آئیں، سلاو، جیسے ہم نے عرض کیا، یوگوسلاویا اور سلاو کے علاقوں سے لوگ آئے، ان کے بادشاہ اپنی فوجوں کو لے کے پہنچے، اور خود ہرکولیس اپنی فوج کے ساتھ خود وہاں موجود تھا، اور بڑے بڑے کمانڈرز اور جنرلز کے ساتھ اس نے دوبارہ ایک جنگ کی بڑی بھرپور تیاری شروع کی۔ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ اب مزید جنگیں آگے خریز آنے والی ہیں، لیکن جتنی خریز جنگوں نے آگے آنا تھا، اکثر مسلمان جو کہ مکہ اور مدینے سے آئے تھے ان کو خود بھی اس کا احساس نہیں تھا۔ آگے جو تاریخ ہونی ہے وہ بہت غیر معمولی ہے۔ جنگ اجنادین میں جب پہلی مرتبہ رومنز کا واسطہ پڑا سیدنا خالد بن ولید سے، پہلی دفعہ ایک باقاعدہ جنگ ہوئی، تو اس سے پہلے ان کا ایک پادری سیدنا خالد کے پاس آیا اور سیدنا خالد سے کہتا ہے کہ کیا تم ان کے سپہ سالار ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کا سپہ سالار ہوں جب تک میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتا رہوں گا، اور جب میں حکم عدولی کروں گا پھر نہ یہ میری عزت کریں گے نہ میں ان کا سپہ سالار ہوں گا۔ بے اختیار پادری کے منہ سے نکلا، یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ہمیں شکست پر شکست دیتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار کو بھیجا کہ وہ جائیں اور رومنز کے لشکر کی جاسوسی کریں، اور زرار مشہور تھے ننگے بدن لڑنے تھے، یعنی کمر تک وہ اپنی قمیض اتار دیتے تھے اور تلوار اور نیزہ ہاتھ میں لے کر دور سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ زرار لڑ جائے۔ اور زرار چونکہ نسبت طبیعتاً فطرتاً ایک دلیر اور جانباز، تو جاسوسی کرنے کے لیے ان کو بھیجے گیا تو وہ رومن لشکر کے اتنے قریب چلے گئے کہ بالکل رومنز کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی پوزیشنز کا جائزہ لے رہے تھے۔ رومنز نے ان کے مقابلے پر 30 مضبوط جوان روانہ کیے کہ ان کو گرفتار کر کے لائے۔ زرار پہلے تو آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو دلکی چار دوڑاتے رہے، اور جب وہ رومنز اپنے کیمپ سے بہت دور آ گئے تو زرار نے پلٹ کر ان پر حملہ کیا۔ پھر آپ یقین کریں گے کیا ہوا؟ 30 میں سے 19 کو زرار نے مار گرایا اکیلے نے، اور وہ 11 بھاگ گئے۔ اب جو دہشت طاری ہو چکی تھی رومن لشکر پر، مسلمانوں کی اور واقعی یہ افواہیں گردش کرنے لگیں وہاں پر کہ شاید یہ کوئی غیر مری قوتیں اور طاقتیں ان کے ساتھ ہیں۔ رومن جنرل نے اپنا ایک جاسوس بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں، اور یہ تاریخ ریکارڈ کرتی ہے ان الفاظ کو اور ان واقعات کو۔ اس شخص نے مسلمانوں کے ساتھ، وہ عرب عیسائی تھا، آسانی سے مسلمانوں میں گھل مل گیا اور مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہوا، اور مسلمانوں کے لشکر میں آ کے اس نے رات گزاری، اور واپس جا کر اپنے بادشاہ کو رپورٹ کیا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رخبان باللیل والفرسان بالنہار،
یہ وہ لوگ ہیں کہ رات میں ان کو دیکھو تو لگتا ہے کہ راہب ہیں، ساری رات عبادت، نماز، زہد، قرآن پڑھنے اور تلاوت میں گزار دیتے ہیں جیسے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، اور فرسان بن نہار دن میں دیکھو تو ایسے شہ سوار ہیں کہ لگتا ہے کہ اور کوئی کام ان کو نہیں سوائے شہ سواری کے۔ اور پھر ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر بادشاہ کا بیٹا ان کا چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں، اور اگر بادشاہ وقت خود برائی یا بدکاری کرے تو اس کو سنسار کر دے۔ یعنی یہ اتنی بڑی تصدیق اور گواہی مسلمانوں کے کیریکٹر اور کردار پر، اس پوری فوج کے کردار پر جو تاریخ میں ثبت کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے ہمیشہ۔ ایک عیسائی جاسوس نے اپنے بادشاہ کو رپورٹ کیا جا کے کہ اس کردار اور اس اخلاق کے لوگ اب ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ جنگ اجنادین میں ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ اور بھی ہوتا ہے، اس کو ہم یہاں سنانا چاہیں گے۔ جب یہ ساری رپورٹس کہ مسلمان کس قسم کے لوگ ہیں، کیا ان میں روحانیت ہے، کیا ان میں طاقت ہے، اور وہ یہ دیکھ ہی چکے تھے کہ ایک ذرار جب 19 ان کے سپاہیوں کو قتل کر سکتے ہیں تو پھر آگے ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، تو جو وردان ان کا گورنر تھا، ان کا کمانڈر تھا، اس نے ایک سکیم بنائی کہ ہم دھوکے سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ اور اس کے لیے اس نے سکیم یہ بنائی کہ رات کو ایک خاص مقام پر اپنے 10 شہ سوار اس نے چھپا دیے، اور ایک آدمی بھیجا اس نے قاصد کے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ جو خالد بن ولید سے یہ کہے گا جا کے کہ صبح وردان آپ سے ملنا چاہتا ہے، ان کا سپہ سالار آپ سے ایک میٹنگ کرنا چاہتا ہے میدان جنگ کے بیچ میں، اور جب وہ خالد بن ولید ملاقات کے لیے بیچ میں آئیں گے تو وہ سپہ سالار خالد بن ولید کو پکڑ لے گا، اور وہ 10 سوار جو چھپے ہوئے تھے رومنز وہ نکل کر آئیں گے اور خالد بن ولید کو شہید کر دیں گے۔ یہ اسکیم انہوں نے بنائی۔ لیکن جب وہ عیسائی خالد بن ولید کے سامنے پہنچا ہے اور اس نے یہ سارا پلان رکھا ہے کہ ہم آپ سے محبت اور پیار کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، ایک امن اور پیس ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجر، CBM، یہ سارے معاملات جو آج کل ہم بھی آس پاس ان ٹرمز اور اصطلاحوں کو سنتے رہتے ہیں، دشمنوں کا مزاج اور فطرت یاد رکھیے گا کبھی نہیں بدلے گی جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ ہے، روحانی تائید حاصل ہے، ظاہراً کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس بات پر اعتبار نہ کیا جائے، کوئی خرابی بھی نظر نہیں آتی، بیچ میدان جنگ میں جا کے دوسرے کمانڈر ان چیف سے ملا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کا مجاہد جلال میں آ جاتا ہے۔ گہری آنکھوں میں، نگاہوں میں اتنے غور سے جھانکتے ہیں کہ وہ قاصد کانپ اٹھتا ہے۔ خالد بن ولید اس کو تھریٹ کرتے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم نے دھوکہ کیا میرے ساتھ تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد کرو گے۔ خوف کے مارے وہ قاصد جان کی امان لے کر سارے راز بتا دیتا ہے۔ خالد بن ولید کو جب یہ آشکار ہوتا ہے کہ اصل کھیل کیا تھا تو پہلے تو آپ کو جلال آتا ہے، اور بلکہ آپ خود یہ ارادہ کرتے ہیں کہ تلوار لے کر جائیں اور پہلے تو ان 10 چھپے ہوئے رومنز کو قتل کریں، مگر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے صلاح یہ دی کہ آپ جانے کے بجائے زرار کو بھیجیے، اور زرار جا کے اس جگہ پر ان کو قتل کریں گے یا ان کو گرفتار کریں گے، اور اگلے دن کی اسکیم ویسی ہی رکھی جائے جیسے کہ تھی۔ لہٰذا اگلے دن جب خالد بن ولید وردان سے ملنے کے لیے میدان جنگ کے بیچ میں پہنچے تو اس سے پہلے رات کو حضرت زرار 10 ساتھیوں کے ساتھ جا کے ان رومنز کو قتل کر چکے تھے، اور ان کے یونیفارم میں، ان کی وردیوں میں، ان کے ضرب، ان کے بختر اور آرمر پہن کر خود وہاں چھپے ہوئے تھے۔ اور جب وردان نے وہی شرارت کی جو اس کو کرنی چاہیے تھی، اس نے خالد بن ولید کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی، تو خالد بن ولید سکون سے وہاں کھڑے رہے، اور حضرت زرار تلوار ہاتھ میں لے کے 10 ساتھیوں کے ساتھ ان کو گھیر کے کھڑے ہو گئے وہاں۔ جب وردان نے یہ دیکھا کہ کھیل الٹ گیا ہے تو صرف یہ بھیک مانگی اس نے خالد بن ولید سے کہ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کیجیے گا، زرار کے ہاتھوں نہ قتل کرائیے گا۔ خالد بن ولید اتنے جلال میں تھے، زرار کو صرف اشارہ کیا اور وردان کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک عام حملہ اور ایک عام لڑائی، اور ظاہر ہے جب کمانڈر ان چیف پہلے ہی حملے میں قتل ہو چکا ہو تو اس کے بعد فوجوں نے پھر کیا ٹکنا ہے، پھر وہی ہوا جو ہوا، 70,000 رومن قتل ہوئے، 450 مسلمان شہید، اور اس کے بعد مسلمانوں کا رخ پھر دمشق کی طرف ہو گیا۔ دمشق میں مسلمان فوجوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک طرف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت ابو عبیدہ ابن جراح۔ دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ قلعہ ان کی حفاظت کر لے گا، اور وہ کسی طرح بھی صلح کی شرائط پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ جو مار ان کو اجنادین میں یا اس سے پہلے کی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں پڑی تھی، اس کے بعد وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ باہر نکل کر جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ دمشق ہی کا وہ واقعہ ہے کہ جب ان کے 6,000 سواروں کو سیدنا خالد بن ولید نے اس بری طرح کاٹا تھا کہ اس میں سے چند ایک ہی جان بچا کے واپس پہنچ سکے تھے۔ اب اس کیفیت میں حضرت خالد بن ولید محاصرہ خاصا طویل چلا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر یہ موقع مل گیا کہ آپ دمشق شہر کے اندر داخل ہو جائیں۔ جب آپ دمشق شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ خالد داخل ہو گئے، تو شہری
जिनको अच्छी तरह मालूम था कि एक तरफ खालिद हैं दूसरी तरफ अबू उबैदा इब्न जर्राह, तो तमाम शहर के बड़े बड़े लोग उस तरफ दौड़े जिस तरफ अबू उबैदा इब्न जर्राह थे और दरवाजा खोलकर उनसे अमन की शराइत तय कर ली और अमान तलब की। हजरत अबू उबैदा ने उनको अमान दे दी और पूरा शहर अमान और सुकून के साथ उनको ये इत्मीनान दिला दिया गया कि ये अब मुसलमान तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस अमान की इत्तला खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं थी। वो दूसरे दरवाजे से दमिश्क में दाखिल हुए थे और तलवार के जोर पर थे। और एक अजीब व गरीब खेल ये देखने को मिला कि दो मुसलमान फौजें दमिश्क के ऐन चौक पर आकर मिलती हैं आपस में। एक अमन से दाखिल हो रही होती है क्योंकि अबू उबैदा इब्न जर्राह अमन देकर आए थे और उनको नहीं मालूम था कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार से खून टपक रहा था और आप फतह करते हुए शहर को यहां तक पहुंचे थे। खालिद बिन वलीद का इस्तेदलाल था कि ये मैंने तलवार के जोर पर यह शहर फतह किया। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह की दलील ये थी कि यह शहर मैंने अमान देकर हासिल किया। खालिद बिन वलीद ने रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह की दलील को तस्लीम कर लिया और ये तमाम शराइत मान ली गई कि इस शहर को अमान दे दी गई है। इस तरह मुसलमानों ने दमिश्क पे भी कब्जा कर लिया। देखिए, दमिश्क फतह होने के बाद अब तमाम ईसाई दुनिया में, तमाम बाइजेंटाइन एम्पायर में ऐलान जंग करा दिया गया। दुनिया के हर कोने से लश्कर और फौजी पहुंचना शुरू हुए और जैसे हमने अर्ज किया कि पहली सलीबी जंग की तैयारी वही कॉल दी गई, क्योंकि अब बैतुल मक़दस खतरे में था। इसके बाद क्योंकि बैतुल मक़दस उनके लिए एक बहुत बड़ी मुतबर्रिक जगह है। इनको यह मालूम था कि मुसलमानों ने जब दमिश्क पर कब्जा कर लिया है तो बैतुल मक़दस अब इनकी जद में होगा। दमिश्क दारुल खिलाफा था। इसी तरह जिस तरह बाद की आने वाली सलीबी जंगों में कॉल्स दी गई मुसलमानों को इस अर्ज मुकद्दस से निकालने की, इसी तरह इस दौर में भी हुरकुल ने एक आम ऐलान जंग कराया और लश्कर पूरी दुनिया से पहुंचना शुरू हुए और एक बहुत बड़ा लश्कर जर्रार तैयार किया गया, तकरीबन 2.5 लाख जिसके अंदर सिपाही थे। इससे बड़ा लश्कर बाइजेंटाइन एम्पायर ने इससे पहले तैयार नहीं किया था किसी दुश्मन के खिलाफ। पर्शियंस भी, यानी जब ईरानी सल्तनत से भी उनके तसादुम हुआ करते थे तो वो इराक की सरहदों तक, शाम की सरहदों तक रहा करते थे। अब एक फैसला कुन मार्के का वक्त आ गया था जिसको तारीख जंग यरमूक के नाम से याद करती है। मुसलमानों ने यरमूक पर आने से पहले एक गैर मामूली काम किया। अगेन, तारीख इंसानी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जब मुसलमानों को यह मालूम हुआ कि आप मुसलमान लश्कर को यरमूक पे जमा होना है और मुसलमान उन तमाम इलाकों की हिफाजत नहीं कर सकते जिन पर मुसलमान काबिज थे, क्योंकि फौजों को पूरे इलाकों से बुलाया जा रहा था, एक मरकज पे जमा किया जा रहा था, तो मुसलमानों ने तमाम वो जिजिया जो ईसाइयों से लिया था और मकामी आबादी से लिया था उनको वापस करना शुरू कर दिया, ये कहकर कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, जो वादा हमने आपसे किया थे, जो मायदात आपके साथ थे, उनकी हम पासदारी नहीं कर सकते, तो तमाम आपको वो वसूल की हुई दौलत वापस की जाती है। इंसानियत की तारीख में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी फातेह कौम ने अपनी मफतूह कौम के मिस्कीन और कमजोर लोगों के साथ इतना गैरत और इज्जत का सलूक किया हो। यह वो किरदार था मुसलमान फौज का। दमिश्क और उसके अलावा बुसरा और जितने आसपास के इलाकों के किले थे, वहां से मुसलमानों ने फौजें बुलाई, उन शहरों के लोगों को उनका जिजिया वापस किया और एक फैसला कुन मार्के के लिए दोनों फौजें सफारा हुई यरमूक के मैदान में। यरमूक की जंग 6 दिन चली। इस 6 दिन की जंग ने तारीख का पांसा पलट दिया। ये पहला मौका था कि जब मुसलमानों ने अपनी सफ बंदी कबायली बुनियादों पर की, यानी गैर मामूली बात थी, क्योंकि जितना दबाव देखा जा रहा था दुश्मन की तरफ से आएगा, जितना ये महसूस किया जा रहा था कि इस तूफान को रोकना तकरीबन नामुमकिनात में से होगा, बड़े बड़े जलील कदर सहाबा फिक्रमंद और परेशान थे। इस तमाम कैफियत में क़यादत हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने सैयदना खालिद बिन वलीद के हवाले कर दी। इस बात के बावजूद कि सुप्रीम कमांडर अबू उबैदा इब्न जर्राह थे, लेकिन वो ये देख चुके थे, ये जान चुके थे कि इस मौके पर फौजों की तरतीब खालिद ही के हाथ में हो सकती है। 40,000 की फौज को खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला उन्होंने हजार के तकरीबन 40 दस्तों में तकसीम किया, हर एक के कमांडर मुकर्रर किए, अपने हरावल दस्ते को अलग किया, अपना रिजर्व अलग कायम किया, मेमना, मैसरा, कल्ब, जो राइट लेफ्ट विंगर्स, सेंट्रल, उन तमाम को रीऑर्गेनाइज किया, अपने कमांडर्स अपॉइंट किए और एक ऐसी जंग की तैयारी की कि जो इससे पहले खुद सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी नहीं लड़ी थी। जंग घमसान की और शदीद, इतनी शदीद
کہ لڑائی کے تیسرے دن حال یہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی صفیں اکھڑ گئی تھی اور آرمینین فوج جو اپنے بادشاہ کی کمانڈ میں لڑ رہی تھی اس حد تک آگے آ چکی تھی کہ مسلمانوں کے عورتوں کے خیموں تک مسلمان پیچھے ہٹ گئے تھے اور آرمینینز اور رومنز وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ یہ بہت نازک موقع تھا، اگر اس موقع کے اوپر تھوڑا سا اور دباؤ مسلمانوں پر پڑتا تو مسلمانوں کے پاؤں کھڑ جاتے۔ یعنی پہلی مرتبہ اس پوری سیرین کیمپین میں مسلمان شکست کے اتنا قریب آئے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے تائید یہ ہوتی ہے کہ دشمن کے کمانڈرز، ان کے جنرل اس ایڈوانٹیج کو پش نہیں کر سکے۔ دشمن کی کیولری اپنی جگہ پہ رہی، دشمن کی کیولری فلینکنگ اٹیکس نہیں کر سکی، اور جو انفینٹری نے، آرمینین انفینٹری نے جو پریشر بلڈ کیا تھا مسلمانوں کے خیموں پہ، مسلمانوں کی صفوں پہ، مسلمانوں کے سینٹر پہ، اس ایڈوانٹیج کو استعمال نہیں کیا جا سکتا دشمن کی طرف سے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو غیر معمولی بات ہوتی ہے اس میں، اس مقام پر مسلمان عورتیں اپنے خیموں کے ڈنڈے نکال لیتی ہیں اور ان تمام مسلمانوں کو اور مجاہدین کو مارنا شروع کرتی ہیں کہ جو میدان جنگ کے پریشر سے پیچھے ہٹ رہے تھے، اور عورتیں غیرت دلاتی ہیں مجاہدین کو اور مسلمانوں کو کہ واپس لوٹو اور جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ اس موقع پر ایک فیصلہ کن موقع آ پہنچا تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل بہت زور سے آواز لگاتے ہیں، من یبائی الموت، کون ہے جو موت پر میرے ساتھ بیعت کرتا ہے؟ یعنی اب سوسائڈ آپریشنز کی باری آ گئی تھی۔ حالات اس حد تک نازک ہو چکے تھے جس کو عام آج کی اصطلاح میں سوسائڈ آپریشن کہا جائے۔ بنیادی طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے 400 نوجوانوں نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی اس آواز پہ لبیک کہا، اور یہ دستے پھر جس جاں فروشی سے، جس جاں بازی سے لڑے، اس موقع پر تاریخ نے دیکھا کہ جنگ کا پاسا پلٹنا شروع ہوتا ہے، اور وہ پریشر جو مسلمانوں کے خیموں تک پہنچ گیا تھا آہستہ آہستہ اس کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان اپنی صفوں کو ری آرگنائز کرتے ہیں، مسلمان اپنی کیولری کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ری آرگنائز کر کے کیولری کو دشمن کی انفینٹری پہ اس طرح ڈالتے ہیں کہ انفینٹری دباؤ میں آ جاتی ہے، اور جب دشمن کی کیولری موو کرتی ہے مسلمان کیولری کو روکنے کے لیے تو یہ کیولری ڈس انگیج کرتی ہے اور دشمن کی کیولری کو روک کر اس کو پیچھے ہٹاتی ہے، اور جب دشمن کی کیولری پیچھے ہٹتی ہے تو دوبارہ وہاں سے مسلمان کیولری ڈس انگیج ہو کے پھر انفینٹری پہ اٹیک کرتی ہے۔ موبائل کیولری کا اس طریقے سے فلینکنگ استعمال اس سے پہلے مسلمانوں نے کسی جنگ میں نہیں کیا تھا، اور خالد بن ولید کا یہ ملٹری جینیس تھا، یعنی یہ ایک اس طرح کے یہ مووز تھے کہ جو سٹن کر کے رکھ دیا، غیر معمولی طور پہ ششدر رہ گئے، دنگ رہ گئے دشمن کے تمام کمانڈرز کہ جب ان کی صفیں ایک ایک کر کے پلٹنا شروع ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ایک دن پہلے کچھ واقعات اور بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب وار کونسل بیٹھی ہوتی ہے، تمام صحابہ کی بیٹھ کے فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ رومنز کے ساتھ کس طرح مقابلہ کیا جائے، تو ایک غسانی ڈویژن ہوتا ہے جو تقریباً 60,000 عرب عیسائیوں کا کہ جو رومنز کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں جنگ میں، اور ان کی ڈیٹیچمنٹ ایک طرف الگ ہوتی ہے۔ خالد بن ولید یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ایک سبق سکھاؤں گا کل تاکہ یہ رومنز کے ساتھ دینا بند کرے، اور میں 30 مجاہدوں کے ساتھ جاؤں گا اور اس پہ حملہ کروں گا۔ اب جواب دیکھیے، وار کونسل بیٹھ کے فیصلہ یہ کرتی ہے کہ 60,000 کے مقابلے میں 30 مجاہد کم ہیں، آپ 60 لے جائیے۔ یہ وہ غیر معمولی قوتیں، یہ وہ غیر معمولی جرت، اور اگلے دن وہ 60 مجاہد گئے اور ان 60,000 پہ انہوں نے حملہ کیا۔ تمام 60,000 کو تو ختم نہ کر سکے، لیکن جو روب اور دبدبہ قائم کر دیا، جو سائیکولوجیکل وار، جو سائیو آپس میں انہوں نے فتح حاصل کی، اس نے بعد کے آنے والی جنگوں میں، بعد کے آنے والے دنوں میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جب مسلمان 5ویں دن اس حالت پر پہنچ چکے تھے کہ رومن فوج تھک چکی تھی، ان کے جنرلز ہمت ہار چکے تھے، اور اس کا اشارہ مسلمانوں کو اس طرح ملا کہ رومن فوج کے کمانڈر نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ جنگ کو ہم چند دنوں کے لیے روک دیتے ہیں تاکہ صلح کی پیس ڈیلز کی جا سکے، صلح کی شرائط طے کی جا سکے۔ جب یہ صلح کا مشورہ حضرت خالد بن ولید سے لیا گیا تو آپ نے اس کو فوراً رد کر دیا اور فرمایا کہ ہمیں اس قضیے کو ختم کرنے میں بہت زیادہ جلدی ہے، اب ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے۔ اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح ہو چکا تھا کہ فیصلہ کن جنگ کا وقت آ پہنچا ہے، اور اب آپ یہ دیکھیے ایک غیر معمولی مینوور جو انہوں نے کیا کہ اپنی تمام کیولری کو ایک جگہ جمع کیا، 8,000 مسلمان گھڑ سوار مجاہد ایک صف میں آ گئے، اور رات کی تاریکی میں آپ نے خاموشی سے 500 گھڑ سوار اس خشکی کے راستے پر بھجوا دیے جو رومن لشکر کے پیچھے تھا اور دریائے یرموک کے طرف بنتا تھا۔
یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا تھا کہ اگلے دن میں اس جنگ کو ختم کر دوں گا. اور جب رومن فرار ہونے کا راستہ اختیار کریں گے، 3 اطراف میں تو دریا ہے، صرف ایک طرف ان کو چھوٹا سا خشکی کا راستہ ملتا تھا، جب وہ اس طرف جانے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ حضرت زرار 500 گھوڑ سواروں کے ساتھ ان کے منتظر ہوں گے. ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی ہے اور حضرت خالد بن ولید کی کیلکولیشنز اتنی خوبصورت ہیں، اتنی مکمل ہیں کہ آپ نے پہلے ہی کمین گاہوں میں دشمن کی پشت پہ اس کی صفوں کے پیچھے حضرت زرار کو 500 گھوڑ سواروں کے ساتھ چھپا دیا. پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی. الحمدللہ جب اللہ کی تلوار چلنا شروع ہوئی ہے 6 دن، تو رومن پھر اس کو برداشت نہ کر سکے. ہزاروں کی تعداد میں کاٹے گئے، کچھ دریا یرموک میں گرے، کچھ فرار ہونے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ان کا کمانڈر ان چیف بھی اس جنگ میں قتل کر دیا گیا. اللہ کا خاص کرم نازل ہوا، مسلمانوں نے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بے دریغ طریقے سے قتل عام کیا رومنز کا کہ اس کے بعد ان کی کمر مکمل طور پر توڑ دی گئی. جب انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو آگے حضرت زرار اپنے 500 گھوڑ سواروں کے ساتھ ان کے منتظر تھے، انہوں نے وہاں ان کو کاٹنا شروع کیا. الحمدللہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جب مبارکباد دی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر تو اس فتح کو فتح الفتوح کہا، یعنی جنگوں کو کامیابیوں کی کامیابی، فتوحات کی فتح. اور واقعی تاریخ اسلام میں جب سے مسلمانوں نے اپنی سرحدوں سے باہر نکلنے کے بعد کوئی ملٹری کیمپین شروع کی تھی تو یرموک سے زیادہ فیصلہ کن اور یرموک سے زیادہ خونریز جنگ جس میں مسلمان تقریباً شکست کھا گئے تھے، اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل اگر ان کی موت پر بیعت 400 جوان نہ کرتے تو اس وقت جنگ کا پانسا نہیں پلٹا جا سکتا تھا. اب مسلمانوں کے پاس شام کا کوئی اور قلعہ ایسا نہیں تھا جو رکاوٹ ڈال سکتا. جب بازنطائن حکمران نے یرموک میں شکست کا حال سنا تو اپنے تمام گھر بار، بیوی بچوں اور ساز و سامان کے ساتھ قسطنطنیہ چلا گیا اور جاتے جاتے الوداع کر گیا شام کو کہ اے شام کی سرزمین، آج سے تو میرے لیے دشمن ہے، اب دوبارہ میں تجھے کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا. اور یہی ہوا. بیت المقدس شریف ایک آخری قلعہ رہ گیا تھا. اب یہاں سے مسلمان دستے سیدنا خالد بن ولید اور ابو عبیدہ ابن جراح کی قیادت میں بیت المقدس پہنچتے ہیں. بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا گیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب جنگ محال ہے. امن کی شرائط طے کی گئی، لیکن شرط انہوں نے یہ لگائی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے خود تشریف لا کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیں. یہاں سے وہ مشہور واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے چلنا شروع کرتے ہیں، صرف ایک غلام کو ساتھ لیتے ہیں اور ایک اونٹ ہوتا ہے. آدھے رستے سیدنا عمر اونٹ پر سواری کرتے ہیں اور آدھے رستے پیدل چلتے ہیں جب ان کا غلام اونٹ پہ سواری کرتا ہے. اور جب بیت المقدس شریف پہنچتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ سیدنا عمر کے پیدل چلنے کی باری تھی اور ان کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا. اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق اور شام کے فاتح، مسلمان سپریم کمانڈر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچتے ہیں. عیسائیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو فاتح اس شہر کو قبضہ کرے گا، فتح کرے گا، وہ اسی شان سے چلتا ہوا آئے گا کہ اس کے نوکر اور غلام اونٹوں پہ اور وہ پیدل چل رہا ہوگا. بیت المقدس شریف کی فتح کے بعد صرف حمص کا ایک شہر رہ گیا تھا اور وہ بھی بہت جلدی مسلمانوں نے فتح کر لیا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اس کو اپنا مرکز بنایا. حضرت عمر بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ایک فتنہ اور کھڑا ہوا کہ جب رومنز نے ایک آخری کوشش کی، 2 لاکھ کا لشکر جرار تیار کیا اور مصر کے راستے حملہ آور ہونے کی کوشش کی شام کی طرف، اور خصوصاً حمص کے شہر کی طرف جہاں پہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سیدنا خالد بن ولید اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام فرما رہے تھے. انتہائی پریشانی اور گھبراہٹ مسلمانوں میں پیدا ہو گئی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کونسل طلب کی، مشورہ طلب کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری مملکت سے امداد طلب کی جائے، حتیٰ کہ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کے لڑا جائے گا. حضرت خالد بن ولید کے سامنے جب یہ پروپوزل دیا گیا تو آپ جلال میں آ گئے. آپ نے قسم کھائی کہ آپ کبھی بھی قلعہ بند ہو کے جنگ نہیں کریں گے اور درخواست کی حضرت ابو عبیدہ سے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کریں. اس سے بڑے بڑے لشکروں کو ہم پہلے تباہ کر چکے ہیں، یہ بہت معمولی بات ہے. ان کے ساتھ جو شاہ سوار تھے وہ تمام اس بات پہ راضی ہوئے کہ کھلے میدان میں جنگ کی جائے گی. حضرت ابو عبیدہ بھی راضی ہوئے اور مسلمانوں نے حمص کے شہر سے باہر نکل کر اپنی صفیں آراستہ کی.
خالد بن ولید کو ایک مقدمۃ الجیش کے ساتھ یعنی ایک ہراول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا کہ جا کے دشمن کی نقل و حرکت معلوم کریں. اور آپ یقین کریں گے پھر اس کے بعد کیا ہوا. صرف اپنے چھوٹے سے کیولری کے ساتھ، چھوٹے سے ہراول دستے کے ساتھ، ایک بڑے فائٹنگ پیٹرول کے ساتھ خالد بن ولید جاتے ہیں صرف جائزہ لینے کے لیے، اور دشمن پر اس طرح ٹوٹ کے گرتے ہیں کہ 2 لاکھ کا لشکر صاف کر دیتے ہیں. اور جب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اپنی صفوں کی ترتیب دے رہے ہوتے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے، تو خالد واپس آ کے اطلاع دیتے ہیں کہ دشمن کا صفایا کر دیا گیا. ابو عبیدہ ابن جراح سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی تلوار نے ایک دفعہ پھر اللہ کے دین کی آبرو رکھی. خالد بن ولید اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرماتے ہیں، ان کا پورا خاندان، ان کے بچے. لیکن نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ اپنی جگہ پہ قائم تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو آسودگی، جو مال، جو ان کو غنیمت میں سے حصہ ملا کرتا تھا، خود چونکہ اعلیٰ ظرف اور تقسیم کرنے والے تھے، یتیموں بیواں مسکینوں کی مدد کرنے والے تھے، اور جس پر دل آتا تھا اس پہ بے درے خرچ بھی کرتے تھے. بہت سارے لوگوں نے اس کی شکایتیں بھی پھر آپ کرنا شروع کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت خالد بن ولید اسراف کرتے ہیں مال میں. یہ شکایتیں جب حضرت عمر تک پہنچی پھر آپ نے اس پر کچھ فیصلہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت خالد بن ولید کی بہت زیادہ شکایتیں پہنچنا شروع ہو گئیں، اور اس سے پہلے بھی حضرت عمر کو یہ خیال تھا جس کی وجہ سے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا تھا سپہ سالاری سے، کہ لوگوں کو بہت زیادہ ایمان ہونے لگا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ اس سے شاید اللہ کے توکل پر بھروسہ اور اللہ کے بھروسے پر کمی واقع ہو. تو حضرت خالد بن ولید کو جنگی خدمات سے معزول کر دیا گیا اور ان کو مدینہ طلب کیا گیا تاکہ بات چیت کی جائے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی. جو احکامات ان کو دیے گئے، کسی قسم کی کوئی خانہ جنگی، کسی قسم کا کوئی اختلاف، کسی قسم کا کوئی جھگڑا، اور اس اللہ کے مجاہد نے سیف اللہ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے پر ترجیح دی، اور حمص کے شہر میں ہی آپ نے 21 ہجری میں انتقال فرمایا. وہ آپ کے انتقال کا ہی واقعہ تھا کہ جب اس کی اطلاع مدینہ پہنچتی ہے تو گھر گھر کوہرام مچ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی اطلاع پہنچی تو آپ خود بھی سخت رنجیدہ ہوئے، اور آپ نے اہل مدینہ کو اجازت دی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلیمان کے اوپر رویا جا سکے. حضرت خالد بن ولید کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو صحابہ تو رو رہے ہی تھے. ان کا گھوڑا اشکر، جس کے اوپر تمام جنگیں انہوں نے لڑی تھیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اشکر کی آنکھ سے بھی آنسو جاری تھے. ایک گھوڑے کا اپنے سوار کے لیے، اپنے مالک کے لیے عشق اور پیار اور محبت کا یہ منظر بہت زیادہ حیران کن تھا لوگوں کے لیے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، زریں اور نیزے نکلے، اور ایک غلام وفادار جو ان کے ساتھ ہمیشہ سے رہا تھا. اللہ کی یہ تلوار جس نے 2 بڑی عظیم الشان سلطنتوں کے چراغ بجھائے، رومنز اور پرشین امپائرز، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی تھے. جو کچھ اس نے کمایا اس نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری. کوئی جمعہ، صحابہ بعد میں قسم کھاتے ہیں کہ کوئی جمعہ ہم نے ایسا نہیں پڑھا شام میں اور عراق میں کہ 2 جمعوں کے درمیان ہم کوئی نئی جگہ فتح نہ کر لیتے تھے. اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے اس بات کی گواہی دی اس روحانی تعلق کی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. حضرت طلحہ نے ایک موقع پر یہ واقعہ بھی بیان کیا، اور حضرت طلحہ ان صحابہ میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عشرہ مبشرہ میں پہلے 4 خلفاء، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حضرت سعد، سعید، طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور عبد الرحمن اور ابو عبیدہ ابن جراح، یہ 10 صحابہ. حضرت طلحہ نے یہ واقعہ سنایا صحابہ کو بعد میں کہ ایک موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 سواروں کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں بھیجا گیا، اور وہ دشمن کی ایک بہت بڑی فوج کے نرغے میں آ گئے، اور واقعی ان کی صورتحال بہت خطرناک ہو گئی تھی. اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ان کو آگاہ کیا کہ اس مقام پر خالد پریشانی میں ہے، جاؤ اس کی مدد کرو. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ایک لشکر لے کر گئے اور خالد کی مدد کی وہاں پر. یہ وہ روحانی تعلق تھا حضرت خالد بن ولید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جس کی برکت ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ حضرت خالد ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کچھ ان کے بال کشار جو حج کے موقع پہ حضرت خالد نے اٹھائے تھے، اپنی ٹوپی میں سی کے پرو کے اپنے سر سے لگا کے رکھتے تھے.
اپنے جسم سے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لمس ان کے ساتھ قائم رہتا تھا، اور وہ ان کی اصل طاقت تھی جس کو وہ خود اکنالج کرتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے جب وہ ٹوپی گر گئی تو آپ نے اس کے لیے پوری جنگ مسلط کی، کاؤنٹر اٹیک کیا، رومنز کے اوپر حملہ کیا، شہید کروائے لوگ، لیکن وہ ٹوپی ریکور کی اور جواب یہی دیا کہ تم اس کو ٹوپی سمجھتے ہو، یہ میری اصل قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہے، اللہ اس کے ذریعے مجھے فیض و برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے میں بھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈائریکٹ کیا، ان کو ہدایت دی کہ جاؤ خالد کی مدد کرو، بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ گواہی حضرت طلحہ کی دی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق اللہ کی اس تلوار سے تھا جس کو اللہ کی تلوار بنانے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خیر شامل تھی۔